القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث في وجوه استعمال ذلك الندم، أي التقسيم الثالث في طرق استعمال ذلك الندم المذكور سابقا، من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غيره، أو استعمل مع انكشاف معناه أو استتاره، وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، لأنه إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة، أو في غير الموضوع له فمجاز، ثم كل منهما إن استعمل بانكشاف معناه فهو الصريح، وإلا فهو الكناية. فالصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة والمجاز، ولذا قال فخر الإسلام: والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك الندم وجريانه في باب البيان، فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال، والصريح والكناية راجعا إلى الجريان، وجعل صاحب التوضيح كلا من الصريح والكناية قسما من الحقيقة والمجاز. کہہ رہے کہ والثالث فی وجوہ استعمال ذلک النظم، اور نظم کی تیسری تقسیم اسی نظم کے استعمال کے اعتبار سے، ای التقسیم الثالث فی طرق استعمال ذلك النظم المذکور سابقا من انه استعمل في معناه الموضوع له او غیره او استعمل مع انکشاف معناه او استتاره، یعنی تیسری تقسیم مذکورہ بالا نظم کو استعمال کرنے کے اقسام کے بیان میں ہے، یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہے یا معنی غیر موضوع لہ میں مستعمل ہے، یا اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یا مستور ہونے کے ساتھ، اور یہ بھی چار ہے۔ وہی اربعۃ ایضا: الحقیقۃ والمجاز والصریح والکنایۃ، لأنه إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقیقۃ أو في غیر الموضوع له فمجاز۔ کہہ رہے کہ اور یہ بھی چار ہیں، یعنی تیسری تقسیم میں بھی چار قسمیں ہیں۔ اب آگے دلیل اثر بیان کر رہے ہیں۔ چار کیا کیا ہے؟ حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح اور کنایہ ہے۔ اس لیے کہ اگر لفظ اپنے معنی موضوع له مستعمل ہے تو حقیقت ہے، یا معنی غیر موضوع له مستعمل ہے تو مجاز ہے۔ ثم كل منهما ان استعمل بانكشاف معناه فهو الصريح والا فهو الكناية، فالصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة والمجاز۔ پھر ان میں سے ہر ایک اگر اپنی معنی کی وضاحت کے ساتھ مستعمل ہے تو وہ صریح ہے، ورنہ تو کنایہ ہے۔ کہہ رہے پھر صریح اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ وَلِذَا قَالَ فخر الاسلام: والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان، فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال والصريح والكناية راجعا إلى الجريان، وجعل صاحب التوضیح كلا من الصریح والکنایۃ قسما من الحقیقۃ والمجاز۔ کہہ رہے کہ اسی وجہ سے فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تیسری تقسیم بیان معنی کے باب میں اس نظم کے استعمال اور اس کے جاری ہونے کے اقسام میں ہے۔ تو فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع کیا، جبکہ صریح اور کنایہ کو جریان کی طرف راجع کیا، اور صاحب توضیح نے صریح و کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت اور مجاز کی قسم قرار دیا ہے۔ والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم،
یہاں سے ماتن علیہ رحمہ نظم کی مزید تقسیم بیان فرما رہے ہیں ایک تیسری حیثیت سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اس کی تیسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں، یا اس طرح مستعمل ہے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا مستور ہیں۔ بہرحال استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حقیقت، نمبر 2 ہے مجاز، نمبر 3 ہے صریح، اور آخری قسم ہے کنایہ۔ اس کے شارح نے دلیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوگا یا معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہوگا۔ اول کو حقیقت اور دوسرے کو مجاز کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا تو اس طرح مستعمل ہوگا کہ اس کے معنی واضح ہوں گے، یا اس طرح مستعمل ہوگا کہ اس کے معنی واضح نہیں ہوں گے بلکہ مستور ہوں گے۔ پہلی قسم کو صریح اور دوسری قسم کو کنایہ کہتے ہیں۔ آگے فالصریح والکنایۃ یجتمعان سے دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین اور اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ مذکورہ اقسام حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، جو 4 قسمیں ہیں، ان کے درمیان تباین اور اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے۔ صریح اور کنایہ یہ دونوں حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح مجاز کے ساتھ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین اور اختلاف ہوتا ہے تو یہاں ان کے درمیان تباین اور اختلاف کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ صریح اور کنایہ کے سلسلے میں 2 مذہب ہیں۔ ایک مذہب فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا مذہب صدر الشریعہ کا ہے، جس کو یہاں شارح نے صاحب توضیح سے تعبیر کیا ہے۔ فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم نہیں ہے، جو تیسری تقسیم ہے لفظ کی یا نظم کی، یہ ایک تقسیم نہیں ہے بلکہ 2 تقسیمیں ہیں۔ چنانچہ حقیقت اور مجاز یہ نظم کی تقسیم ہے، نظم کی قسمیں ہیں استعمال کے اعتبار سے، اور اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، اور ایک ہے حقیقت، دوسرا ہے مجاز۔ اور جاری ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صریح، دوسرا ہے کنایہ۔ اور سابق میں بات آ چکی ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے صریح اور کنایہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اس صورت میں قرآن کی 5 تقسیم ہو جائیں گی، اور سابق میں 4 تقسیمات کے درمیان دلیل اثر بیان کیا گیا تھا، اور سابق میں 4 تقسیمات کے درمیان بیان کردہ جو حصر تھا وہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سابق میں جو بیان کیا گیا تھا، یعنی جو 4 قسموں کے درمیان حصر بیان کیا گیا تھا، وہ حصر استقرائی تھا، عقلی نہیں تھا۔ بہرکہ دوسرا مذہب ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے یہاں شارح نے صاحب توضیح سے تعبیر کیا ہے۔ صدر الشریعہ صاحب توضیح کا مذہب یہ ہے کہ صریح اور کنایہ یہ دراصل حقیقت اور مجاز کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں۔ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھیے کہ نظم کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقت اور دوسرا ہے مجاز، اور پھر حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، ایک ہے صریح اور کنایہ۔ تو اس طور پر حقیقت اور مجاز یہ صریح اور کنایہ کی قسم نہیں بنیں گی، بلکہ صریح اور کنایہ یہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں بنیں گی۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین شرط ہے، اقسام اور مقسم کے درمیان تباین شرط نہیں ہے۔ تو چونکہ حقیقت اور مجاز مقسم کی حیثیت رکھتے ہیں
اور صریح و کنایہ ان کی اقسام کی، اس لیے صریح و کنایہ کی حقیقت و مجاز کے ساتھ جمع ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔